انسان، الف نون سین، الف اور نون غنہ اور نون ساکن. انسان، الف نون سین الف نون. انسان مشتق ہے یعنی کہ بنا ہے انس سے. انس سے انسان، انس کہتے ہیں محبت کو. اور محبت کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. یہ بہت اونچی چیز ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے محبت. رب العالمین نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی، عالم رنگ بو وجود میں آیا. عزیزان محترم، اس بات کو یوں سمجھیے، فرضی ایک واقعہ ہے سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ایک عورت کا ایک مکان ہوتا ہے اور اس مکان کے باہر ایک دن 3 بوڑھے درویش بیٹھے ہوتے ہیں. بہت دیر ہو جاتی ہے، عورت بار بار ان کو دیکھتی ہے. بہت ضعیف تھے، بوڑھے تھے اور اس کے گھر کے باہر دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. جب بہت ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، تو وہ خاتون باہر آئی، عورت باہر آئی، کہتی ہے کہ آپ بہت دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، تو آئیے آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں. وہ تینوں بزرگ درویش وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں تمہارے شوہر موجود ہیں؟ کہتی ہے نہیں، وہ تو موجود نہیں ہے. کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم تمہارے گھر میں نہیں آتے. الغرض عورت اپنے گھر دوبارہ چلی گئی. وہ تینوں بوڑھے گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے. شام جب ہوئی تو اس عورت کا شوہر آیا. عورت نے ساری رودات بتائی کہ بھائی بہت کافی دیر ہو گئی ہے اور یہ 3 بزرگ جو ہیں وہ ہمارے دروازے پہ بیٹھے. میں تو گئی بھی تھی ان کے پاس مگر یہ آئے نہیں. کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو ہم نہیں آتے. تو جب شوہر آیا اس نے کہا کہ جاؤ اب تینوں کو کہو کہ میرے شوہر آ گئے ہیں اور میرے شوہر نے آپ تینوں کو گھر میں مدعو کیا ہے. وہ عورت آئی اور تینوں بزرگوں سے، بوڑھوں سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ اب میرے شوہر آ گئے ہیں گھر پہ اور انہوں نے آپ تینوں کو دعوت نامہ بھیجا ہے کہ آپ تینوں ہمارے گھر میں تشریف لائیں. تو 3 میں سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، بوڑھے بزرگ کھڑے اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کی طرف، بوڑھے کی طرف ہاتھ کیا، بولا یہ جو ہے نا اس کا نام ہے دولت. دوسرے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ہے کامیابی. اور اپنی یعنی کہ اس کا نام دولت ہے، اس کا نام کامیابی ہے اور میرا نام ہے محبت. ہم تینوں کی یہ مجبوری ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ کہیں نہیں جاتے. جاؤ اپنے شوہر سے جا کے مشورہ کرو کہ ہم تینوں میں سے کس کو بلانا چاہتا ہے. آیا دولت کو بلانا چاہتا ہے اپنے گھر میں؟ آیا کامیابی کو بلانا چاہتا ہے اپنے گھر میں؟ کہ آیا محبت کو بلانا چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر؟ وہ خاتون اندر گئی، اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ بھائی یہ باتیں، وہ تینوں کہیں بھی ایک ساتھ نہیں جاتے. کہا کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک ہی جاتا ہے. تو وہ شوہر، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، اب 3 گھر میں افراد موجود ہیں. شوہر کہتا ہے کیوں نہ ہم دولت کو دعوت دے دیں، دولت ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر دولت سے بھر جائے گا. بیوی کہتی ہے کہ نہیں، ہم دولت کو دعوت نہیں دیتے، ہم کامیابی کو دعوت دیتے ہیں تو ہمارا گھر کامیابیوں سے بھر جائے گا. بیٹی ذی شعور تھی، عقل والی تھی. بیٹی کہتی ہے امی ابا ہم نہ دولت کو مدعو کرتے ہیں نہ کامیابی کو مدعو کرتے ہیں. ابا کیوں نہ ہو کہ ہم محبت کو دعوت دے دیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ محبت سے بھر جائے گا. بیٹی کا مشورہ دونوں کو پسند آیا اور اب وہ خاتون باہر گئی اور کہتی ہے کہ بھئی ہم نے مشورہ کر لیا ہے، ہم آپ تینوں میں سے محبت کو اپنے گھر دعوت دے رہے ہیں. اب جب محبت نام کے بزرگ جب وہ اٹھے جانے لگے تو عورت کیا دیکھتی ہے کہ جیسے ہی محبت والے بزرگ اٹھے ان کے پیچھے کامیابی والے بزرگ بھی اٹھے
ان کے پیچھے دولت والے بزرگ بھی اٹھے. عورت کہتی ہے بھائی آپ تینوں کو تو مدعو نہیں کیا ہے, صرف ہم نے تو محبت کو مدعو کیا ہے اپنے گھر کے اندر. تو کامیابی والے بزرگ اور دولت والے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم نے ایسی چیز کا انتخاب کیا, اگر تم نے صرف دولت کو دعوت دی ہوتی تو تمہارا گھر صرف دولت سے ہی بھرتا, اگر تم نے کامیابی کو دعوت دی ہوتی تو تمہارا گھر صرف کامیابی ہی سے بھرتا, مگر چونکہ تم نے اب محبت کو دعوت دے دی ہے تو جہاں یہ محبت جاتی ہے نا اس کے پیچھے پیچھے کامیابی بھی چلی جاتی ہے, اس کے پیچھے پیچھے دولت بھی چلی جاتی ہے. تو پتہ یہ پڑا, دیکھو دولت مند آدمی یہ ضرور نہیں کہ کامیاب ہو. بھائی دولت مند ہے, نہ نماز سے محبت ہے, نہ دین سے محبت ہے, نہ قرآن سے محبت ہے, نہ آخرت سے محبت ہے, نہ نبی سے محبت ہے, نہ اللہ سے محبت ہے. تو دولت تو کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ہاں اب اگر بات آئی کامیابی کی تو بھائی مسلسل کامیابی تو انسان کو فرعون بنا دیتی ہیں کہ کوئی ناکامی کا منہ ہی نہ دیکھے تو اپنے آپ کو ہی وہ کچھ سمجھنے لگے, آئی ایم سم تھنگ, میں تو کچھ بن گیا ہوں. تو یہ بھی کامیابیاں بھی جو ہیں مسلسل, یہ بھی جو ہے وہ نجات کا ذریعہ نہیں. ہاں محبت, اللہ سے محبت, حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن سے محبت. اور جب گھر میں محبت یعنی کہ انسان اپنے اندر محبت کو بسا لے, اللہ کی مخلوق سے محبت, اللہ کی محبت کے واسطے اپنے آپ کو محبت سے بھرپور کر لے, اپنے آپ کو محبت سے بھر لے, اپنے گھر کے اندر محبت کا ماحول پیدا کر لے. میاں بیوی میں محبت, ماں باپ سے محبت, اولاد سے محبت, دوستوں سے محبت, عزیزوں سے محبت, اپنے ہم نشینوں سے محبت. تو محبت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ محبت جو ہے ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جب یہ بھرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے ساری رحمتیں برکتیں خود بخود بھر جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب بھی ہوں, دولت مند بھی ہو جائیں, اور ہم کامیابیوں کا بھی منہ دیکھیں, تو ہمیں اپنے اندر سے نفرتوں کو نکال کر محبتوں کو ڈالنا ہوگا. جب محبت کے رنگ سے ہم رنگ جائیں گے, دیکھیں محبتیں جب رنگ لگاتی ہیں نا تو جو ابو بکر ہے نا وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں. یہی محبت جب رنگ لاتی ہے نا تو عمر جو ہے نا وہ عمر بن خطاب جو ہیں, حضرت عمر عدل کے بادشاہ بن جاتے ہیں, فاروق بن جاتے ہیں, اور عثمان جو ہیں وہ پھر غنی بن جاتے ہیں, علی جو ہیں وہ حیدر کرار بن جاتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں محبت رنگ دے جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے, مگر مشکل تو یہی ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو محبت کو ڈالنا پڑتا ہے. محبت کب آئے گی؟ جب دل سے نفرتیں نکلیں گی نا. انسان نفرتوں کے ماحول میں اس کا دم گھٹ جائے گا, اور محبتوں کے ماحول میں وہ اندر سے جی اٹھے گا, کیونکہ انسان بنا ہی محبت کے لیے, بغض و عداوت کے لیے, نفرت کے لیے نہیں ہم بنے. رب کی محبت, رحمت للعالمین کی محبت, پیر و مرشد کی محبت, ماں باپ کی محبت, آخرت کی محبت, آخرت میں کامیاب ہونے کی محبت. تو اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے اندر سے نفرتیں نکالو. جس چیز سے محبت کرو گے, پتہ ہے محبت سے انسان جو ہے نا وہ حسین بن جاتا ہے. مشہور مقولہ بھی تو ہے کہ کڑوا بولنے والے کا میٹھا شہد بھی نہیں بکتا, اور میٹھا بولنے والے کا کڑوا نیم بھی بک جاتا ہے. مشہور مقولہ ہے یہ. تو نفرتوں کے ماحول سے نکلی, ہر ایک سے محبت. ہاں جو حضور کا دشمن ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کا دشمن ہو, اس کی بات الگ ہے, وہ تو پھر ہمارا بھی دشمن ہے, ٹھیک ہے نا. مگر اگر کوئی بندہ کفر کی حد تک اس نے
کفر کو کفریات کی طرف نہیں ہے وہ، یا ایسے گناہوں کی طرف نہیں ہے جس سے انسان کا ایمان ساکن ہو جاتا ہے. اگر گناہ گار ہے تو اس کے گناہ ہی سے نفرت کی جائے، اس بندے سے تو ہے، اس بندے سے نفرت نہ کی جائے، اس کو محبت سے دوبارہ لایا جائے، اس کی راہ پر لایا جائے، اس کی جگہ پہ اس کو لایا جائے، تو بندہ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور قبر بھی کامیاب. اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو محبت کرنا سیکھیں. محبت جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے. دیکھو محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت ہی تو ہوتی ہے کہ نرم گرم بستر چھوڑ دیتا ہے بندہ اللہ کی محبت میں اور آ جاتا ہے جانماز کے اوپر. یہ محبت ہی تو ہے نا کہ سخت ترین سردی کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ محبت ہی تو ہے. اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتا ہے اللہ کے ذکر کے واسطے. یہ محبت ہی تو ہے. محبت ایسا جذبہ ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر رنگ دے جاتا ہے. ایسا رنگتا ہے کہ پھر اس کا رنگ ایسا چڑھتا ہے سر چڑھ کے بولتا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر سے کدورتوں کو نکالیں، محبتوں کو اپنے اندر بھریں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا سیکھیں. دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نوجوان گیا اور نوجوان جا کر کہتا ہے کہ حضور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. بیٹا کیا دیکھا؟ بولا حضور وہ پانی پر چل رہے تھے. تو بزرگ مسکرا دیے، کہا بیٹا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چھوٹی بطخ بھی پانی پر چلتی ہے، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. بولا اچھا حضور یہ کمال کی بات نہیں؟ بولا نہیں، کمال کی بات تھوڑی ہے، بطخ مچھلی یہ سب پانی پہ چلتے ہیں. ایک نوجوان دوسرا آیا بزرگ کی خدمت میں، کہا حضور میں نے ایک بزرگ دیکھے جو ہوا میں اڑ رہے تھے. کہا یہ کیا کمال ہے، ایک چھوٹی سی مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے. کیوں؟ مکھی ہوا میں نہیں اڑتی، یہ چھوٹی سی چڑیا ہوا میں نہیں اڑتی. بولا یہ کیا کمال ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. بولا حضور پانی پر چلنا کمال نہیں ہے، ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، پھر حضور کمال کیا ہے؟ ایک نوجوان اس دوران آیا، کہ حضور ایک بزرگ ایسے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر ایک جگہ سے غائب ہوتے دوسری جگہ پہ نمودار ہو جاتے ہیں. کہا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. بولا حضور یہ بھی؟ بولا کیوں؟ شیطان مردود کی اسپیڈ سے واقف نہیں ہو؟ ایک لمحے میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتا ہے، سب کے پاس پہنچ جاتا ہے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. کہا حضور پھر کمال کیا ہے؟ بولا ہاں سنو کمال کیا ہے. بولا اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت اور تعلیمات پہ چل کر معاشرے کے اندر رہے اور اس کی زبان سے اس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بولا یہ درجہ اور کمال ہے. کیا فرمایا؟ بولا یہ کمال کی بات ہے کہ مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پانی پہ چلنا کمال نہیں، ہوا میں اڑنا کمال نہیں، ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ نمودار ہونا یہ بھی کمال نہیں. کمال کیا ہے؟ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر، تعلیمات کے اندر رہ کر، دینی تعلیمات میں رہ کر اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بولا یہ درجہ اور کمال کی بات ہے. حقیقت میں یہ بہت بڑا عمل ہے، ہر آدمی اس پہ عمل نہیں کر سکتا. بہت بڑا عمل ہے یہ. ہماری زبان سے کوئی محفوظ رہے، ہمارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں. اور کب محفوظ رہیں گے؟ جب آپ کے اندر، دیکھو محبت جو ہے نا عیبوں کو بھی چھپا دیتی ہے. عیب دکھائی نہیں دیتے. جب محبت ہوتا ہے نا تو نفرت نہیں ہوتی، برائی بھی برائی نہیں لگتی، کیونکہ محبت کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے نا. اور جب محبت کا رنگ نہیں ہوتا تو اس کی تھوڑی سی غلطی بھی بہت بڑا جرم لگنے لگتی ہے. اور جب محبت ہوتی ہے، اب جیسے اپنی اولاد کوئی بھی خطا کر لے،
کیونکہ محبت کا رنگ ہوتا ہے نا، ارے چھوٹا بچہ ہے نا، غلطی ہو گئی نا، ارے بھائی 25 سال کا کڑیل جوان ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ بچہ ہے، کیونکہ اس پر تو محبت کا رنگ ہے نا. تو محبت عیبوں کو ڈھکتی ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ آپ کے عیبوں کو ڈھانک دیا جائے اور آپ سے درگزر ہو، آپ کو معاف کیا جائے، آپ دولت مند بھی ہو جاؤ، آپ کو کامیابی نصیب ہو، تو پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پئیں، جس سے دنیا بھی سنورے گی، جس سے آخرت بھی سنورے گی، زندگی بھی سنورے گی، موت بھی سنورے گی، اور موت کے بعد کی ابدی زندگی وہ بھی سنور جائے گی. تو اپنے اندر محبت کو بھریے، محبت کو بیدار کیجیے. ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں. ہم میں سے کون اللہ کا پیارا ہو ہمیں کیا معلوم. ہم جس کو برا سمجھ بیٹھے ہیں، کیا معلوم مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کی گوش گزار ہے یا نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس قوم کو حق کی دعوت دو. آپ دعوت دیتے تھے، وہ آگے سے نڑ جاتے تھے، آگے سے وہ ڈینائی کرتے تھے. آپ نے کہہ دیا تم تو کبھی ایمان ہی نہیں لا کر آؤ گی، اور آپ اس خطے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلے گئے. مگر آپ کے جانے کے بعد، اور آپ نے ان کو بد دعا بھی دے دی کہ تم پر شدید عذاب آئے گا. اب آپ تو اللہ کے حکم کے بغیر اس قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مگر آپ کے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے نا، تو اس قوم نے اللہ سے سچی توبہ کر لی. اس قوم نے اللہ سے سچی توبہ کر لی، اللہ نے بخش دیا، ان کو ایمان کی دولت دے دی. مگر یونس علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ان کو، بلکہ اس قوم کو آپ نے بد دعا بھی دے دی تھی. اب آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ طوفان کی لہروں نے اس کشتی کو آ پکڑا. اب تے یہ پایا کہ اس کشتی کے اندر سے کسی کو تو باہر اٹھا کے پھینکنا پڑے گا، کشتی کا وزن ہلکا کرنا پڑے گا، تب جا کر ہی کشتی بچے گی. اب قرآن اندازی کی گئی، اللہ کی مرضی تھی، خدا کا فیصلہ تھا. پہلی دفعہ قرآن اندازی پر بھی یونس علیہ السلام کا نام، پر یونس علیہ السلام کی بزرگی اتنی ظاہر تھی، نبی کا حسن اور جمال بھی ہوتا ہے. کہا کہ یہ تو ایسے بزرگ ہیں کہ ان کو سمندر میں پھینکنے کا دل نہیں چاہتا. کہا دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ بھی یونس علیہ السلام کا نام، پر انہوں نے دوبارہ بھی اس پہ عمل نہیں کیا. تیسری مرتبہ جب قرآن اندازی کی تو تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. آپ بھی اللہ کی رضا کو سمجھ گئے کہ بے شک میرا رب یہی چاہتا ہے کہ جو مجھ سے عمل ہوا تو مجھ پر یہ آزمائش آئے گی. بہرحال آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا. اللہ نے اپنی مخلوق میں ایک مچھلی کو حکم دیا، جاؤ میرے یونس کو اپنے پیٹ میں نگل لو اور خبردار اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. وہ مچھلی آئی اور مچھلی کے پیٹ میں کئی مہینے تک آپ رہے. پھر آپ نے اللہ سے دعائیں کی، استغفار کیا، دعائیں مانگی. رب العالمین نے کرم فرمایا، رحم فرمایا. پھر اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو فلاں ساحل پر فلاں مقام پر تو نگل دے، اگل دے. اب جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا تو آپ کا جسم ایسا نرم اور ایسا خستہ ہو گیا تھا کہ سورج کی دھوپ بھی برداشت کرنے کی جسم میں سخت نہیں تھی. تو اللہ نے وہاں پر لوکی کی بیل کو اگا دیا. آپ وہ لوکی شریف، کدو شریف جو ہمارے نبی کی پسندیدہ غذا، اور میں نے یہ پڑھا ہے اور ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا ہے، کیسی بیماری کیوں نہ ہو، ڈاکٹر ہر چیز کھانے کا منع کر دیتے ہیں، مگر لوکی کھانے کا کوئی ڈاکٹر دنیا کا منع نہیں کرتا. بلکہ آیورویدک تو بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوکی ضرور کھاؤ، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اور کیوں نہ ہو کہ ہمارے کریم آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ چیز ہے. تو آپ وہ لوکی کھاتے تھے، کچھ دن میں آپ کا اسکن بھی، آپ کی جلد مبارک بھی ٹھیک ہو گئی. دوبارہ آپ اس قوم کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کی ساری قوم توحید پرست ہو گئی تھی. الغرض لب لباب یہ ہے عزیزوں، اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے. اللہ کی مخلوق سے محبت میں بڑا راز مخفی ہے. دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، سارے نبیوں کی آزمائش ایک طرف،
ہمارے نبی کی واحد کی، ہمارے نبی کی اکیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آزمائشیں ان سب سے زیادہ ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کو اگر ان کی آزمائشوں کو اگر ایک جگہ یکجا کیا جائے تو ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے زیادہ آزمایا گیا، مگر زبان پر ہر وقت کیا؟ رب حبلی امتی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ طائف کا واقعہ تو ہم سب نے سنا ہے، نالین مصطفیٰ خون ناب معطر سے لبریز ہو گئے، جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، اللہ کے نبی اب حکم تو فرمائیں، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا نہ دوں؟ کہا نہیں جبریل، میں تو ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ نہیں تو اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کی روشنی دے دے۔ آج جو ہم سندھ میں بیٹھے ہیں، آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ محمد بن قاسم یہ طائف والوں کی نسل میں سے تھا جس نے سندھ کو آ کے فتح کیا تھا۔ اگر حضور بد دعا دیتے نہ وہ پیدا ہوتا، نہ سندھ فتح ہوتا، نہ ہم یہاں پر آج ایمان والے لوگ بیٹھے ہوتے۔ تو آپ دیکھیں کیا محبتوں کے رنگ ہوتے ہیں ہمارے نبی، اور دیکھو محبت کیا چیز ہوتی ہے، عمل ایک طرف ہے، محبت والا عمل ایک طرف ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت پوچھ رہا ہے قیامت کے بارے میں، تیاری کی ہے۔ مستند حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہت پوچھ رہا ہے قیامت کا، تیاری کی ہے۔ اب وہ صحابی رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، بے عمل تو نہیں ہوں گے، بڑے باعمل ہوں گے، کہہ سکتے تھے میں تو بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اور نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میں نے آخرت کی کوئی تیاری تو نہیں کی ہے، مگر آپ سے محبت کی ہے۔ یہ دیکھو یہ ہے عزیزوں محبت کس طرف لے کے جاتی ہے، محبت کس ڈائریکشن میں لے کے جاتی ہے۔ حضور میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ جی حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پھر خوش ہو جا، تو قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عزیزوں ہیں یہ محبت، اسی لیے کہا نا محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے، مگر مشکل تو یہی ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اگر نفرت ہوگی تو محبت آئے گی نہیں۔ جب دیکھیں نا گاڑی ہے، جب تک آپ گیئر نہیں لگاؤ آگے کیسے جائے گی؟ وہ کھڑی رہے گی نا، آپ کتنا ہی ایکسیلیٹر پہ پاؤں دے دو، نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی۔ جب آپ گیئر ڈالیں گے تو وہ پھر آگے جائے گی۔ تو جب اپنے دل کو محبت سے رنگ لوگے نا تو پھر آگے جاؤ گے، کامیابی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے گا۔ دیکھو ہمارے جو جماعت کی محبت کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے منیر بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی ہیں نظام بھائی ہیں، اویس علی، سب بچے جیسے ہیں بہت سارے، یہ محبت ہی تو ہے کہ رات دن خدمتوں میں لگے رہتے ہیں۔ مصروفیات کیا مصروفیات نہیں ہوگی؟ ہر آدمی دنیا میں آج کے دور میں تو مصروف ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، مگر اس کے باوجود وقت نکالنا۔ جب یہ اور یہ جماعت کس کی ہے بھائی؟ یہ جماعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور نگرانی غوث پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ۔ یہ جماعت درود و سلام کی مطلب اساس اور بنیاد ہے کہ جماعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور زیر نگرانی چلتی ہے غوث العظم دستگیر کے قادری سلسلے سے۔ جو اس سے محبت کی جائے گی تو پھر بتاؤ یہ جماعت اس کو رنگے گی نہیں رنگے گی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو جماعت سے محبت کر رہے ہیں، جماعت کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ پھر کہاں سے کہاں پار لگیں گے۔ ان کے اپنے کام بھی ہوں گے، اللہ ان کو دولت سے بھی دے گا، نوازے گا، ان کو کامیابیاں بھی دے گا، ان کو سرفرازیاں بھی دے گا، دنیا بھی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔